اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہر دیکھنے والا اگر ایمانداری سے 10 روپے روز بھی دیتا ہے تو چینل بہت بڑا کام کرے گا اور بہت بڑا ہو جائے گا۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات ہزاروں کی تعداد میں آپ لائیو آ کر بیان سنتے ہیں، تو آج رات اسی چینل پر 8:30 بجے آج کا بہت اہم عنوان ہوگا کہ آخر مسلمانوں کے رزق میں برکت کیوں نہیں رہی، کون سی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رزق کی برکتیں ختم ہو گئی ہے، اور پورا گھر مل کر کما رہا ہے تو بھی ہم پریشان حال ہے اور ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، لاکھوں روپے کما کر بھی ہم روتے ہی رہتے ہیں۔ تو بہت اہم بیان ہوگا رات میں 8:30 بجے۔ ہر فرد، ہر شخص اس بیان کو ضرور سنیں اور دوستوں تک اس دعوت کو شیئر کریں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، گزشتہ کل بی جے پی نے بجٹ پیش کر دیا جس سے سب غریبوں کا بجٹ بگڑ گیا، امیروں کو امیر کرنے کا کام بی جے پی نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اور گزشتہ کل ایسا بجٹ پیش کیا کہ اپوزیشن پارٹیوں نے بڑی مایوسی کے ساتھ اس بجٹ کو مایوس کن اور بڑا نقصان دہ بجٹ غریبوں کے لیے اور خاص طور سے مائنورٹی اور اقلیتوں کے لیے، تو ایسا لگتا ہے اس بجٹ میں کچھ ہی نہیں رکھا گیا۔ تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2024 کے الیکشن کو سامنے رکھ کر بجٹ بنایا گیا۔ مڈل کلاس کو کئی قسم کی رعایت دی گئی، 7 لاکھ تک کی آمدنی ٹیکس سے مستثنا کر دی گئی، غریبوں کو مفت اناج کے لیے 2 لاکھ کروڑ خاص کیے گئے۔ اب اعلانات تو بہت ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، عوام کو بیماری سے نجات دلانے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا، نئے میڈیکل کالج قائم ہوں گے، نئی مشینیں اور طبی آلات کی بڑے پیمانے پر خرید ہوگی، ایسا بھی اعلان کیا گیا۔ بی جے پی نے اپنے ہی بنائے ہوئے بجٹ کی خوب تعریف کی اور اپنی ہی پیٹھ خود تھپتھپائی، جبکہ اپوزیشن چلا رہی ہے کہ اس میں غریبوں کو مار دیا گیا اور امیروں کا، اڈانی امبانی جیسے لوگوں کا پھر خیال رکھا گیا۔ وزارت اقلیت امور کے بجٹ میں 40% حالانکہ کمی کر دی گئی، 50,000 مدرسہ ٹیچر بے روزگاری کے دہانے پر ہے، مدرسوں کی جدید کاری اسکیم پر بھی تالا بندی گویا کہ کر ہی دی گئی ہے۔ ریلوے کے لیے 2.40 لاکھ کروڑ روپے کا اب تک
تک کا سب سے زیادہ سرمایہ استعمال ہوا ہے۔ تو خیر آج اسپیشل نیوز میں بجٹ کے تعلق سے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسے آپ نے ضرور دیکھنا، لیکن اپوزیشن پارٹیوں نے اس بجٹ کو اڈانی اور امبانی جیسے مالداروں کا خیال کرنے والا بجٹ بتایا، اور بی جے پی نے غریبوں کو پوری طریقے سے ختم کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ مودی حکومت کے اس بجٹ سے شیئر بازار میں بھی الجھن پیدا ہو گئی ہے، اچھال کے بعد پھر پھسل کر گراوٹ کے ساتھ نفٹی گزشتہ کل بند ہوا۔ آئیے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر امیر ہی بنتے جا رہے ہیں اور غریبوں کو اور دبایا کچلا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ غریب اس ملک میں جیے، تو غریبوں کو ہر پالیسی غریبوں کو ختم کرنے والی پالیسی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے ٹاپ 10 لسٹ میں آ گیا تھا 3 نمبر پر، اب وہ لڑک کر گر کر ٹاپ 10 کی لسٹ سے باہر ہو گیا۔ کون؟ اڈانی۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ امبانی اڈانی سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور خبر آ رہی ہے کہ مکیش امبانی ہندوستان کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ ریلائنس کمپنی کے مالک مکیش امبانی ایک بار پھر ملک کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ انہوں نے اڈانی گروپ کے مالک گوتم اڈانی کو سب سے زیادہ خالص مالیت کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ خیر، ان کے پیچھے جانے یا ان کے آگے آنے سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ یہی آگے بھی جاتے ہیں، یہی پیچھے بھی جاتے ہیں، بس اللہ کرے کہ ان کی وجہ سے ملک کو نقصان نہ ہو، کیونکہ اڈانی اگر بھاگ جاتا ہے تو پھر بہت بڑا نقصان ملک کو ہوگا اور ملک کی عام جنتا کو ہوگا۔ ناظرین، اس وقت دھنباد سے بڑی خبر، افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ دھنباد میں ایک خطرناک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، اور اس آگ میں 13 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ راحت رسانی کا کام جاری ہے۔ جھارکھنڈ کے شہر دھنباد میں کوئلہ نگری کے نام سے مشہور دھنباد شہر کے جوڑا پھاٹک آشیرواد ٹاور میں آگ لگنے کا ایک بھیانک واقعہ پیش آیا۔ آگ کے اس واقعے میں 13 افراد کی دردناک طریقے سے موت ہوئی ہے۔ مرنے والوں میں بچے اور مہیلائیں، عورتیں شامل ہیں۔ جانکاری کے مطابق ٹاور میں اب بھی 50 سے زائد افراد پھنسے ہوئے ہیں، جن میں بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہیں۔ 13 مرنے والوں میں سے اب تک 7 خواتین، مہیلائیں بتائی جا رہی ہے۔ جائے حادثہ پر راحت رسانی اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ مقامی پولیس اور انتظامیہ لوگوں کو بحفاظت نکالنے میں مصروف ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی سنجیو کمار بھی واقعے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ آگ کیسے لگی فی الحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے، اس سلسلے میں تفصیلی معلومات کا انتظار ہے۔ ایسی ریاست اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ لکھنؤ کے ایس ایس ٹاور میں بھی بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں مینیجر زندہ جل گیا، 5 بیٹریوں میں دھماکہ ہوا، شیشے ٹوٹنے سے 17 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ منگل کی شام لکھنؤ کے 3 منزلہ ایس ایس کمپلیکس میں زبردست آگ لگی۔ حادثے میں ایک نوجوان زندہ جل گیا جبکہ 17 افراد کو بچا لیا گیا۔ عمارت کے گراؤنڈ فلور میں ای رکشوں کے لیے بیٹری کی دکان ہے۔ بیٹری بھی چارجنگ میں رکھی ہوئی تھی۔ آگ لگنے کے بعد 4-5 بیٹریاں ایک کے بعد ایک زوردار دھماکوں سے پھٹ گئی۔ تو خیر زندہ جلا ہے مینیجر۔ 17 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں نہیں آ رہی، جو شروع میں لفظ میری زبان سے نکل گیا۔ 17 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ باہر نکال لیا گیا ہے۔ باہر نکلنے کا حالانکہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے آگ میں پھنسے لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی۔ ساتھ ہی بریگیڈ کے عملے کو بھی آگ بجھانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، کینسر ورلڈ ڈے، کینسر کے عالمی دن کے موضوع پر 4 فروری کو ایک بڑا پروگرام ممبئی میں ہونے جا رہا ہے۔
جی ہاں، جس میں NCP کے سپریمو شرد پوار مہمان خصوصی چیف گیسٹ کے طور پر موجود رہے گے اور کانگریس کے لیڈر اقلیتوں کے چیئرمین عمران پرتاپ گڑھی جو ایک شاعر سے سیاستداں بنے ہیں وہ اس پروگرام میں مہمان اعزازی ہوں گے۔ پروگرام کی صدارت جناب یوسف عبرانی فرمائیں گے۔ پروگرام کی نظامت فاروق سید کریں گے۔ یہ اطلاع سینٹر فار ایڈوکیئر اینڈ کیور آف کینسر کے اعزازی جنرل سیکرٹری اور ہفت روزہ عوامی رائے کے چیف ایڈیٹر ڈاکٹر علاء الدین نے ایک پریس نوٹ میں دی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت کورونا کو لے کر آ رہی ہے، جہاں ملک کی 11 اسٹیٹس 11 ریاستیں جو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں آتی ہے، وہاں کورونا انفیکشن کے نئے کیسز بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں اور باقی ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ان کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے بدھ کو کہا کہ صبح 7 بجے یہ تمام حالات سامنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 51 کروڑ سے زیادہ ویکسین لوگوں کو دی گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 24,04,178 ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ خیر، وزارت نے کہا کہ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز بڑھ کر 1,783 ہو گئے ہیں اور اسی عرصے کے دوران 83 مریض اس بیماری سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں اور ایسی مغربی بنگال، اتر پردیش اور مغربی بنگال میں، تلنگانہ اور پڈوچری پنجاب میں کورونا کے 4 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ یوپی مغربی بنگال میں کورونا کا ایک نیا کیس سامنے آیا ہے اور راحت کی بات یہ ہے کہ جزیرے انڈمان نکوبار اور اروناچل، آسام، چندی گڑھ، دادرا نگر حویلی، دمن اور دیو، جھارکھنڈ، لداخ، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، منی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ، تریپورہ میں کورونا کا ایک بھی ایکٹیو معاملہ نہیں ہے۔ آئیے اتر پردیش کے غازی آباد سے بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گستاخ رسول خبیث مردود عورت نپور شرما کی حمایت کرنے والے مہنت پشوپتی کے گھر پر دھماکہ خیز مادہ پھینکا گیا۔ جی ہاں، ہندو مذہب اور نپور شرما کی حمایت کرنے والے مہنت پشوپتی عرف پنکج تیاگی کے گھر پر نامعلوم شخص کی جانب سے آتش گیر یا دھماکہ خیز مواد پھینکنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ واقعے کے بعد متاثر نے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش میں مصروف ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ صاحب آباد تھانہ علاقے میں پیش آیا ہے۔ ہندو مذہب کی حمایت کرنے پر BJP لیڈر پنکج تیاگی کو بھی 4 سے 5 بار سر تن سے جدا نام سے دھمکی آمیز خط پہلے مل چکے ہیں۔ آئیے اقلیتوں کی دشمن سرکار نے اپنے بجٹ میں اقلیتوں سے دشمنی کا پورا ثبوت دیا۔ خبر آ رہی ہے کہ وزارت اقلیتی امور کے بجٹ میں 40% کمی کر دی گئی۔ پہلے ہی کم دیا جاتا تھا، اب جو دیا جاتا تھا اس میں سے بھی 40%، یعنی گویا کہ آدھا بجٹ اقلیتوں کا اڑا دیا گیا۔ 50,000 مدرسے کے ٹیچر بے روزگاری کے دہانے پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ مدرسوں کی جو جدید کاری اسکیم تھی اس پر بھی تالا بندی کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ گزشتہ کل پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر خزانہ و مالیت نرملا سیتارمن کے ذریعے عام بجٹ پیش کیا گیا۔ حکمراں پارٹی نے جہاں اس کی تعریف کی تو وہی اپوزیشن نے تنقید کی، لیکن آج کے بجٹ میں اقلیتی امور کی وزارت کے بجٹ پر بڑی قیچی چلتی نظر آئی۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ پچھلے سال کے بجٹ کا نصف سے بھی کم خرچہ ہوا، جبکہ مرکزی وزارت تعلیم سے ٹرانسفر ہو کر مرکزی وزارت اقلیت میں آئی مدرسوں کے اساتذہ سے متعلق اسکیم، مدارس اساتذہ جدید کاری اسکیم پر تالا بندی کا خطرہ صاف نظر آیا۔ یعنی خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ جناب اقلیتوں کی دشمن سرکار کہی جانے والی سرکار نے پوری طریقے سے دشمنی کا حق ادا کیا ہے اور اقلیتی امور کے بجٹ میں 40% کی کمی کر دی گئی۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پین کارڈ شناختی کارڈ کے طور پر استعمال ہوگا، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اعلان کیا ہے۔ اپنی بجٹ تقریر میں وضاحت کی نرملا سیتارمن نے کہ
پین کارڈ کو مخصوص سرکاری ایجنسیوں کے تمام ڈیجیٹل سسٹمز کے لیے ایک مشترکہ شناخت کنندہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ مرکزی بجٹ 2023 میں وزیر خزانہ نے پین کارڈ کو لے کر یہ بڑا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کا فائدہ تاجروں کو ملنے والا ہے۔ اس کے تحت KYC ڈیٹا کے اصولوں کو آسان بنایا جائے گا۔ آئیے نظر آخری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک پیدل یاترا کرنے والے اور بھارت کو جوڑو نفرتیں چھوڑو کا نعرہ لگاتے ہوئے کروڑوں دلوں کو جوڑتے ہوئے جو شخص گزر گیا اور کشمیر میں آخر میں اپنا اس نے ترنگا گاڑ دیا، راہل گاندھی نے صاف طور سے گزشتہ کل کے بجٹ کو دیکھ کر یہ کہا کہ ملک کے فیوچر کو لے کر، مستقبل کو لے کر اس حکومت کے پاس کوئی خاکہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے مستقبل کو لے کر، فیوچر کو لے کر حکومت کے پاس میں کوئی خاکہ نہیں۔ بجٹ 2023 پیش کیے جانے کے بعد راہل گاندھی نے یہ بڑی بات کہی ہے۔ متر کال بجٹ میں نہ ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے کوئی ویژن ہے، نہیں مہنگائی سے نمٹنے کا کوئی پلان ہے۔ مرکزی وزیر مالیات نرملا نے بدھ کے روز بجٹ کا اعلان کیا، جس پر اپوزیشن لیڈران لگاتار تنقید کر رہے ہیں۔ عام الیکشن سے پہلے یہ موجودہ حکومت کا آخری مکمل بجٹ ہے۔ ایک طرف جہاں بجٹ کو برسر اقتدار طبقہ امرت کال کی مضبوط بنیاد رکھنے والا بتا رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف راہل گاندھی نے اسے متر کال کا بجٹ قرار دیتے ہوئے مودی حکومت پر شدید حملہ کیا۔ یعنی راہل گاندھی نے کہا کہ یہ امرت کال نہیں ہے، یہ لوگوں کا بجٹ نہیں ہے، لوگوں کی بھلائی کا بجٹ نہیں ہے، یہ متر کال بجٹ ہے جس سے صرف متروں کو فائدہ ہوگا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہیں کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔